چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے یو کے کا دروازہ بند ہوا ہے اور جو لوگ یورپ کے مختلف ملکوں میں یورپ کی نیشنلٹیاں لے رہے ہیں، چاہے وہ اٹلی میں رہتے ہیں اور اٹالین نیشنلٹی، یا اسپین میں اسپینش اور گریک میں، ان کے بعد جب یورپی نیشنلٹی آ جاتی ہے تو پاکستانیوں کے پاس جو فرسٹ چوائس آج سے 1 سال پہلے تھی وہ یو کے جانا تھا۔ اب یو کے کا جو جانے کا راستہ ہے وہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو ایک لمبا پروسیس کرنا پڑتا ہے، جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے جاب بھی چینج نہیں کر سکتے۔ تو اب لوگ مختلف آپشنز کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم یو کے نہیں جا سکتے تو ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جس ملک میں جا کے ہمیں اٹلی، یونان یا اسپین سے یا پرتگال سے تنخواہیں زیادہ ہوں اور فیسلٹیز بھی زیادہ ہوں۔ جو مین پاکستانیوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم، بچوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، ان کے بچوں کو کون کون سے فیسلٹیز وہاں پہ ملیں گی، تو اس لحاظ سے وہ مختلف ملکوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو آج سے میں ایک یوٹیوب ویڈیوز کی سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں میں مختلف ملکوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس ملک میں کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ جا کر یورپی یونین کے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کس طرح وہاں پہ جا کر آپ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے سویڈن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگلے پروگراموں میں پھر میں ڈنمارک، ناروے، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اس طرح جو امیر ملک ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تاکہ لوگوں کو مکمل گائیڈنس ملے۔ تو اگر آپ سویڈن میں آنا چاہتے ہیں تو منیمم جو لیبر سیلری جو لوگ لیتے ہیں، ایک نارمل مزدور کی تنخواہ ہے جو لوگ نارملی پر آور کماتے ہیں، وہ تقریباً میں یوروز میں بات کروں گا تو تقریباً 10 یورو سے آپ اوپر کی آپ بات کر لیں تو آپ کما سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ کسی پاکستانی کے پاس کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو 5 یورو 6 یورو سے زیادہ نہیں دے گا، لیکن اگر آپ اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہو تو آپ 10 یورو سے اوپر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، اچھی آپ کے پاس ایکسپیرئنس وغیرہ ہر چیز موجود ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی سیلری 20 30 40 یورو پر آور تک بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آئی ٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آئی ٹی آپ نے کسی یورپی ملک میں آپ نے آئی ٹی میں کام کیا اور آپ سویڈن میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو سویڈن میں آپ تقریباً کم سے کم 30,000 کراؤن، اس کا مطلب 3,000 یورو سے لے کے، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور بہت ہے تو آپ میکسیمم 9,000 یورو منتھلی بھی آپ کما سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن منیمم آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 3,000 یورو سے لے کے 9,000 یورو تک میکسیمم آپ کما سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز میں مختلف سیلریز ہیں، میں ان کی اتنی لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ جو میرا ٹاپک ہے وہ سویڈن میں آپ شفٹ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس یورپی یونین کا پاسپورٹ ہے، نیشنلٹی ہے، تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یا کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ پروف دے سکیں کہ آپ کسی ملک نیشنل ہیں، آپ سویڈن میں آ سکتے ہیں۔ اب سویڈن میں داخل ہونے کے میں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سمپلی آپ جاب کی تلاش میں آتے ہیں یا آپ یہاں پہ آ کے بزنس میں اپنے پیپر کرنا چاہتے ہیں، سویڈن کے اندر آپ بزنس کے پیپر بنانا چاہتے ہیں۔ جو بیسیکلی چیز ہے وہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے، آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 3 مہینے میں آپ یورپی کسی ملک جا کے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سویڈن میں جاب سرچ کرنی ہے تو آپ 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 سال سے اوپر سویڈن میں رہنا ہے تو پھر آپ نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا بلکہ سویڈن کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سیدھا چلے جانا ہے، جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ریزیڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، اس طرح آپ سویڈن میں آپ سیدھا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، وہ آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ بنائے گا۔ آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ اس وقت جائیں گے آپ کو جاب مل گئی ہو اور آپ جاب کے پیپرز کے لیے آپ وہاں پہ جا رہے ہوں، کیونکہ سویڈن میں رہائش رکھنے کے لیے آپ کو 6 منتھ تک تو آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا رائٹس ہے، لیکن اگر آپ کو جاب مل گئی ہے تو آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ آپ کا جو جاب کا کنٹریکٹ ہے وہ 1 سال سے اوپر کا ہے اور آپ نے 1 سال سے زیادہ یہاں پہ رہنا ہے۔ اب ایک صورت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ جب اپنے ملک سے آ رہے ہوں تو آپ کے پاس آلریڈی جاب ہو تو آپ فوری طور پر آ کے ایک ٹیمپریری ٹیکس آفس میں جا کے ٹیمپریری پرسنل نمبر کا آپ ان سے لے لیں، آپ جاب پہلے دن سے کر سکتے ہیں، بے شک آپ کے پاس سویڈن کا پرسنل نمبر بنا ہے یا نہیں بنا ہے، تو آپ ٹیمپریری پرسنل نمبر لے کے آپ جاب اپنی چلا سکتے ہیں پہلے دن سے، آپ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ کے پاس جاب کے پیپرز آ گئے ہیں، جاب کنٹریکٹس آ گئے ہیں، آپ کے پاس سیلری بھی آ گئی ہے، تو یہ ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ لے کر آپ ٹیکس آفس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور آپ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سویڈش جب ٹیکس آفس میں آپ جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو آپ اکیلے آئیں یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے لیے سمجھ لیں کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ اس ملک کا لے کے آئیں، پلس آپ کے پاس جاب کا کنٹریکٹ ہو، پلس آپ کے پاس سیلری سرٹیفکیٹ اس میں بتا رہے ہیں سیلری کتنی ہو، اس جاب کے کنٹریکٹ پہ آپ کے پاس ٹوٹل ساری ڈیٹیلز لکھی ہوں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کتنا لمبا جاب کا کنٹریکٹ ہے، اس مالک کا، اس کمپنی کا نام، اس کا ہر چیز ڈیٹیل اس کے اندر جاب کے کنٹریکٹ میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ اس میں رجسٹر ہوتے ہیں تو اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کس مکان میں رہ رہے ہیں، وہ مکان کس کے نام پہ ہے، آپ نے وہاں پہ ریزیڈنٹ رکھنا ہے، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے، یا آپ کس ملک سے موو ہو کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جب اگر آپ جاب کے پیپرز پہ یہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں، یا آپ یاد رکھیں 6 مہینے تک آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، روکتا آپ کو کوئی نہیں ہے اگر آپ زیادہ رہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ 6 مہینے کے بعد آپ اپلائی کر دیں جاب کے پیپروں کے لیے۔ اگر آپ کو جاب پہلے دن سے مل گیا تو آپ شروع میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آئے ہیں ملک میں اٹلی سے فار ایگزامپل آپ آئے ہیں اور آپ کے پاس آلریڈی جاب ہے، تو آپ فوری طور پر ایک ٹیمپریری پرسنل نمبر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ فیملی کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو فیملی کے لیے آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ فیملی کے ہونے چاہیے، آپ کے پاس میرج سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور آپ کی فیملی کے جو تمام ڈاکومنٹس ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ کو شو کرتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس فیملی کے ساتھ، وہ آپ ساتھ لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کی فیملی فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ہے تو آپ یہاں سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر کے پاکستان سے یہاں پر آپ منگوا سکتے ہیں، جس طرح باقی آپ کسی بھی ملک میں آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ گیدر کر سکتے ہیں، اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب آپ سویڈن میں ٹیکس کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ جو بھی ڈاکومنٹس وہاں پہ دیں گے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوریجنل ہونے چاہیے، آپ کی فوٹو کاپی سمپلی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بچے ہیں اور وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو یا تو دونوں پیرنٹس موجود ہو جب ٹیکس آفس میں جائیں، اگر نہیں ہے تو دونوں پیرنٹس کی پرمیشن، اگر ایک پیرنٹ جا رہا ہے تو دوسرے پیرنٹ کی پرمیشن بھی اس کے ساتھ ہوگی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سویڈن میں شفٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ شفٹ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے آپشن کی طرف کہ اگر آپ سویڈن کے اندر اگر آپ آ کے کمپنی کھول رہے ہیں تو اس میں آپشن یہ ہے کہ ایک تو آپ نئی کمپنی کھول لیں یا آپ ایک پرانی اسٹیبلش کمپنی کو آپ خرید لیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو ایف ٹیکس سلپ چاہیے ہوگی۔ ایف ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکات ورکر کی طرف سے جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ایف اسکات جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ اگر کمپنی کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مارکیٹنگ پلان ہونا چاہیے، اس میں ان کو ٹیکس آفس والوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ آدمی جو بزنس کرنے جا رہا ہے اس کے پاس ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے جس کے تحت وہ بزنس کرنا یہاں پہ جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی شاپ بنائی ہے یا آپ نے کوئی گیراج بنایا ہے تو آپ کے پاس اس کا کرایہ نامہ یا لیز کے پیپر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، پلس آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونے چاہیے کہ آپ اس جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کمپیٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سامان خریدا ہے یا آپ خرید رہے ہیں اس کی آپ کے پاس رسیدیں بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے جس کو ہم مختلف ملکوں میں اٹلی میں ایوا کہتے ہیں، سویڈن میں مومس کہتے ہیں، انگلش میں اس کو واٹ کہتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس جو آپ پے کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹنگ کا آپ کے پاس حساب پورا ہونا چاہیے، جس طرح آپ کا اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا حساب پورا مینٹین رکھ رہا ہے اور وہ آپ کے پاس اس کے کاپی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے اگر آپ نے بزنس خریدا ہوا ہے تو آپ کے ٹرانسفر پیپر جو اس بزنس کے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، پلس جو چیزیں میں نے پہلے بتائی تھیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا یا آپ کا پاسپورٹ، یا اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو ان فیملی کا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یا میرج سرٹیفکیٹ، یا جو وہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ کی فیملی کو اکٹھا ثابت کرتے ہیں، یا اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کے بھی برتھ سرٹیفکیٹ، بچوں کے بھی ڈاکومنٹ سارے
یہ اوریجنل میں ہونے لازمی چاہیے۔ اگر آپ کو سویڈن پسند ہے، ٹھنڈا موسم ہے تھوڑا سا، جاب اگر آپ کاریگر ہیں، آپ کے پاس ابیلٹی ہے، اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے تو جاب آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے تو لیبر میں بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے، لیکن ڈھونڈنا تھوڑا سا زیادہ پڑے گا آپ کو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔